دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی نسبت سے ہر مسلمان پر 3 باتوں کا جاننا ضروری اور لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہر مسلمان کو اپنے آقا علیہ السلام کی معرفت اور پہچان ہونی چاہیے کہ ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے شمائل کیا ہیں، ان کے محاسن کیا ہیں، ان کے محامد کیا ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں۔ المختصر یعنی ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی ہو۔ جب ایک بندہ مسلمان کو اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان ہو جائے کہ آپ کس مقام پر فائز ہیں، تو پھر اس پر دوسری بات لازمی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے جذبات کا تعلق قائم کر لے۔ اللہ کے بعد اگر اسے کسی ہستی سے، کسی ذات سے محبت ہو، عقیدت ہو، سب سے زیادہ اس کے دل میں ادب و احترام اور توقیر کے جذبات ہوں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ جب یہ بات بھی پوری ہو جائے تو اس پر تیسری بات لازم آتی ہے کہ جس سے وہ سب سے بڑھ کر محبت کر رہا ہے، اس محبت کا تقاضا اب اس مسلمان سے یہ ہے کہ وہ ان کی اتباع اور پیروی کرے، ان کی اطاعت بجا لائے، ان کے ہر فرمان پر اپنے سر کو جھکا دے۔ وہاں پر چونکے چناکے کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی سنت، آپ کا کوئی عمل اس بندے کے سامنے آتا ہے تو اسے منوعاً اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہر مسلمان پر لازم ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نبی کریم کی معرفت اور پہچان، اس کے بعد سب سے بڑھ کر ان سے محبت اور عقیدت، اور تیسری بات ان کی سنت کو اپنے سینے سے لگانا، یعنی ان کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرنا۔ جب بندہ مسلمان اس تیسری بات کو پورا کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنا لیتا ہے، آپ کے طریقے اور آپ کے اسلوب کو اپنی حیات کا حرز جاں بنا لیتا ہے، اور آپ کے نقش قدم پر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا فائدے اور کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے خطبے میں اختصار کے ساتھ ان بہت سارے فوائد اور ثمرات میں سے چند فائدے اور چند ثمرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان فائدوں کو دیکھ کر، ان ثمرات اور نتائج کو دیکھ کر اور سن کر شاید ہم وہ کمیاں اور کوتاہیاں اپنے سے دور کر دیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے کیا فائدے اور کیا ثمرات ہیں، آئیے اختصار کے ساتھ سنتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ
کہ جب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے میں یطیع الرسول، جس نے میرے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کی، ان کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، در حقیقت اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو دوستو اور بھائیوں، سب سے پہلا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا یہ ہے کہ در حقیقت ہر مسلمان وہ اپنے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہی بندہ مومن صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا دوسرا فائدہ کہ آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو جائیں گے، جس کے لیے ایک نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلا دے۔ تو آئیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اپنے آقا، اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کے متعلق کہا ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، جس راستے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، جس راستے کے متعلق اللہ نے میرے بارے میں یہ اعلان کیا انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو بندہ میری اتباع اور پیروی کرے گا وہ اس صراط مستقیم پر چلے گا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے سامنے زمین پر ایک خط مستقیم کھینچا، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط بیدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دست نبوت کے ساتھ ایک خط کھینچا اور پھر اس کے بعد فرمایا ہذہ السبیل، ھذا سبیل اللہ مستقیم، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے بعد وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی بہت سارے خطوط کھینچے، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا هذه السبيل هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، فرمایا یہ راستے جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر کوئی راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو ان کی طرف دعوت دیتا ہے، جو بندہ مسلمان کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، دوسرے راستوں کی طرف بلاتا ہے، وہ راستے غیروں کے راستے، وہ اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کر راستے اور گمراہ راستے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا وَأَنَّ آلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو، فرمایا اللہ رب العالمین بھی تمہیں اسی راستے کا حکم دیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلنا، فتفرق بکم عن سبیلی، کیونکہ وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ دوستوں اور بھائیوں، اختصار کرتے ہیں، آگے چلیے۔ اطاعت رسول کا تیسرا بڑا فائدہ، جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو بھی کوئی عمل کرے گا، وہ جو بھی کوئی فعل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی بشارت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اور ان کے نقش قدم پر، ان کی سنت پر چلتے ہوئے کوئی بھی عمل کرو گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس عمل کو قبول کر لوں گا۔ اور اگر تم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چاہے جتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کیا ہو، میں اس عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سورہ محمد، اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو اور اپنے اعمال کو ضائع برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کر جو بھی تم عمل کرو گے، اللہ ان تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ دوستو اور بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید کی میں سورہ مبارکہ پڑھ رہا تھا، میرا اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ کیا تمہارے پاس قیامت کی بات نہیں پہنچی؟ اس دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے خوف کے آثار، جن کے چہرے ہیں جو بدعمل تھے، جو بے عمل تھے، جو عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ نہیں فرمایا عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکے، عملوں سے وہ تھکاوٹ سے چور ہو چکے، لیکن ان کے اعمال نے ان کو کوئی صلہ نہیں لے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تسلیٰ نارا حامیہ، یہ تو دہتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں اعمال قبول ہوئے؟ اعمال اس لیے قبول نہیں ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہوا تھا۔ دوستو اور بھائیوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت، اور میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں، ہمارے اس دینی امور کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، چاہے وہ ظاہری طور پر جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، فرمایا فہو رد، وہ عمل اس کا رد کر دیا جاتا ہے، مردود ہے۔ اور ایک روایت کا الفاظ یہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس بندے نے ایسا کام کیا جو کام ہم نے نہیں کیا۔ دوستو اور بھائیوں، چاہے وہ رسول اللہ کی محبت کے نام پر ہو، چاہے وہ دین اور شریعت کے نام سے ہو، چاہے وہ جتنا بھی خوشنما نام لے کر کیوں نہ عمل کیا جائے، میرے آقا نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو عمل ہم نے نہیں کیا، جو کام ہم نے نہیں کیا، اگر کسی بندے نے وہ کام کر دیا فہو رد، فرمایا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ دوستو اور بھائیو، آسان سے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں، آپ نے کسی چیز کا ماڈل اور نمونہ بنانے کے لیے دیا، کپڑے سلانے کے لیے آپ نے دردی کو ایک نمونہ اور ماڈل دیا، اسی طرح کوئی چیز بنانے کے لیے مستری کو اپنے مکان کا ماڈل اور نمونہ دیا۔ اگر اس مستری نے، اس دردی نے آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کیا، آپ اس کام کو قبول کرتے ہیں؟ آپ اس کو رد کر دیتے ہیں؟ بعینہ میرے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا، اس کے نقشے قدم پر چلو گے، اسی طرح کے عمل کرو گے تو تمہارے اعمال قبول ہیں، مگر نہ تمہارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول کرے گا۔ کیوں نہ کرے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر کر دیتا ہے، رحمت الہی ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اللہ رب العالمین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ رب العالمین تم پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے گا۔ کون سی رحمت؟ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین يتقون ويؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کون سی رحمت؟ وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ اللہ، یہ زمین جس پر تم رہتے ہو اس کا تم ادراک نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نظروں کے سامنے یہ سمندر ہے، تمہاری نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی یہ کتنا وسیع ہے۔ تمہارے اوپر نیلی چھت ہے، تم آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری رحمت ان ساری چیزوں سے بڑی، بلکہ یہ ساری چیزیں مل کر بھی اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ اتنی وسیع رحمت اللہ کہتے ہیں میں مخصوص کر دیتا ہوں۔ کن کے لیے؟ فرمایا چند لوگ ہیں، وہ بندہ مومن جن کے اندر چند اوصاف ہیں، ان کے لیے میں اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہوں۔ کون سے لوگ؟ فرمایا جو میرے متقی بندے بن جاتے ہیں، جو میرے رستے میں زکات ادا کرتے ہیں، میری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور چوتھی صفت اور خوبی ان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ میرے نبی امی کی اتباع و پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رحمت میری ان کے لیے خاص ہو جاتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر میں اپنی رحمت نہیں کرتا ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پانچواں اور چھٹا فائدہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ میں بیان کر دیا۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو اس کا ایک ہی طریقہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے لگو، پھر تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ کیا فائدے؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہارا محب بن جائے گا، تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم کرو گے، اللہ کے محبوب تم بن جاؤ گے۔ اللہ کے جب محبوب بن جاؤ گے تو اللہ دوسرا فائدہ اسی آیت مبارکہ میں بیان کرتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو فائدے ایک آیت میں۔ آگے چلیے میں ایک فائدہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو سب سے بڑی کامیابی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا مومن جو ہوتے ہیں نا، مومن ان کو جب یہ کہا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث کی بات مان لو،
اور وہ فوراً اپنے کانوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یقول سمعنا واطعنا، وہ فوراً کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا، ہم ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہٹائیں گے، ہم اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر بات نہیں سمجھ آئی تو واضح الفاظ میں سن لو، جو اللہ رسول کی اطاعت و فرمان برداری کرتا ہے وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ، اور اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کا متقی بندہ بن جاتا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی تو لوگ کامیاب اور فائز ہیں۔ اور کون سی کامیابی ملتی ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی کیا ملنے والی ہے؟ دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کریں گے ہمیں کیا فائدے اور کیا ثمرات ملتے ہیں۔ ان میں سے جو آخری فائدہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ تھا کہ ہم اس کائنات میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، بلکہ سب سے بڑی کامیابی ہمارے قدم چومنے کی، اور وہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کر دیتا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر اقامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں رہے گی، بلکہ داخل ہو گئے تو وہیں کے وکیل ہوں گے، آپ مالک ہوں گے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ ایک بندہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب اور کامیاب، لیکن اس میں بھی درجات ہیں۔ جیسے اس دنیا میں نا آپ یہ سمجھیں کہ جنت میں داخل ہو گئے تو کامیاب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر کامیابی تو ضرور ہے، وہاں پر بھی اس کامیابی کے درجات ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری جنت کے کتنے درجے؟ تو میں 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 درجے ہیں جنت کے، ایک سے لے کر 100 درجے تک۔ ایک بندہ پہلے درجے میں اور ایک بندہ 100ویں درجے پر، کتنا فرق ہوگا، زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فرق ہوگا۔ تو فرمایا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرتا ہے نا، آؤ دیکھو وہ کون سے درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا ویسے تو میرے آقا نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت یہ جنت میں ضرور جائے گی الا من ابا، لیکن میری امت میں سے ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیں کہ نہیں ہمیں بھی جنت چاہیے۔ صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے من یا ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کون ہے جو اللہ کی جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے؟ کہا من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، وہ تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا فرمان آ گیا کیونکہ چنانچہ کرنے لگا، تو فرمایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے، میری بات کو ماننا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے در حقیقت جنت میں جانے سے انکار کیا کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا۔ دوستو اور بھائیو، جنت میں چلا گیا تو کامیاب، لیکن جنت میں کس کے درجے میں؟
اگر رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، اولیاء کرام کے ساتھ، تو میں شہداء کے ساتھ، اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے والے جن کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر صدیقین، صدیق اکبر کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، صدیق اکبر کے ساتھ، فرمایا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے اس لیے تو کہا انا وقابل یتیمی کا ہاتین فی الجنہ، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفاقت آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں ان کا پڑوسی بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکیں۔ ہمارے بھائی ہیں بنگلہ دیش سے بھائی عبدالرحمان، انہوں نے ایک بھائی کو غیر مسلم کو مسلمان کیا ہے، اس کو یہاں پر کلمہ ہم پڑھائیں گے، تو آپ ساتھی اس بابرکت وقت میں شریک ہوں، اس بابرکت عمل میں، تو انشاءاللہ العزیز ان کا نام بھی انہوں نے عبدالرحمان ہی تبدیل کیا ہے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم ان کو کلمہ پڑھائیں گے۔ آپ سب ساتھی تشریف فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا